نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کا 9واں رکوع پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں اسے پڑھ کر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کا اس جیسے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے ہاں بڑی وجاہت والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا، اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ سورت کی ابتدا سے لے کر یہاں تک منافقین کی انواع و اقسام کی ایذاؤں کا ذکر تھا، اور اب یہاں سے بنی اسرائیل کے طرز عمل کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام بجا لاؤ، اور کوئی ایسی بات نہ کہنا اور نہ کوئی ایسا کام کرنا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنج و ملال کا باعث ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ یہاں اس آیت کے متعلق دو باتیں یاد رکھیں۔ نمبر ایک، یہ ضروری نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کوئی ایسا سرزد ہوا جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچی تھی، اور اس پر انہیں ایسے کام سے بچانے کے لیے پیش بندی کے طور پر انہیں تنبیہ کی گئی ہو۔ احادیث میں جو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ منقول ہے، اس کا محمل بھی یہی ہے کہ اس وقت ان کی اس بات کی طرف توجہ نہ ہوئی ہوگی کہ یہ کلمہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایذا کا باعث ہے، کیونکہ کسی صحابی سے ایسا ممکن نہیں کہ وہ جان بوجھ کر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائیں، اور جتنے واقعات جان بوجھ کر ایذا پہنچانے کے ہیں وہ سب منافقین کے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل نے کیا کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بری ہونا کس طرح دکھایا تھا۔ اس سے متعلق مفسرین نے مختلف واقعات ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ نے ان کو قتل کیا ہے، اور وہ آپ کی بنسبت ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اور آپ کی بنسبت زیادہ نرم مزاج تھے۔ بنی اسرائیل نے ان باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جسم مبارک اٹھا کر لائے اور ان کی وفات کی خبر دی۔ تب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام طبعی موت سے فوت ہوئے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تہمت سے بری کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ قارون نے ایک عورت کو بہت سا مال دے کر اس بات پر تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے،
تو اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کے اقرار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس قبیح فعل سے پاک ہونا دکھا دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ اللہ عز و جل کے ہاں بڑی وجاہت والے تھے، وجاہت والے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت والے تھے، یعنی بڑے مقام والے تھے، اور اس مقام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ مفسرین نے وجیہ کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں مقبول تھیں، اسی مناسبت سے یہاں سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کا حال ملاحظہ ہو۔ چنانچہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل اس کے مال اور اس کی اولاد کو زیادہ کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس دعا کی برکت سے میرا مال بہت زیادہ ہے، اور آج میری اولاد اور اولاد کی اولاد 100 کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دعا کے بعد حال یہ تھا کہ اگر میں پتھر اٹھاتا تو مجھے یہ امید ہوتی کہ اس کے نیچے سونا ہوگا۔ سر دست یہاں چند واقعات کا خلاصہ لکھا ہے، ورنہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات بڑی کثرت سے ہیں۔ اس کے لیے علامہ سیوطی علیہ رحمۃ اللہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ کا مطالعہ فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، جلو میں اجابت خواصی میں رحمت، بڑھی کس تزک سے دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ عز و جل سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ عز و جل تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے، سچی اور حق بات کہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کی بندوں کے حقوق کی رعایت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور سچی، درست، حق اور انصاف کی بات کہا کرو، اور اپنی زبان اور اپنے کلام کی حفاظت رکھو، یہ سب بھلائیوں کی اصل ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا اور تمہیں طاعتیں قبول فرمائے گا، تمہاری طاعتیں قبول فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو شخص احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے، اس نے دنیا و آخرت میں بڑی کامیابی پائی۔ یہاں زبان کی حفاظت کی اہمیت
اس سے معلوم ہوا کہ زبان ٹھیک رکھنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ سے اسے بچانا بڑا اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بعد زبان سنبھالنے کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے، ورنہ یہ بھی تقوی میں آ چکا تھا۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت تمام بھلائیوں کی اصل ہے، اس لیے دیگر کاموں کے لیے 2 عضو ہیں اور بولنے کے لیے 1 زبان، اور وہ بھی ہونٹوں کے پھاٹک میں بند اور 32 دانتوں کے پہرے میں قید ہے، تاکہ یہ بات پیش نظر رہے کہ زبان کو بے قید نہ رکھا جائے۔ زبان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا و آخرت میں نفع دے۔ انسان کے اعضاء میں زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کی آفات اور گمراہیوں سے بچنے میں لوگ سستی کرتے ہیں، اسی طرح اس کے جالوں اور رسیوں سے بھی نہیں بچتے، حالانکہ انسان کو گمراہ کرنے میں زبان شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ زیادتی کرنے والا اور بڑا نادان ہے۔ اس آیت میں امانت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، امانت سے مراد اطاعت و فرائض ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پیش کیا ہے، انہی کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو ثواب دیے جائیں گے اور نہ ادا کریں گے تو عذاب دیے جائیں گے۔ دوسرا اس کا قول یہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امانت سے مراد نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، سچ بولنا، ناپ تول میں اور لوگوں کی امانتوں میں عدل کرنا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے اور جن کی ممانعت کی گئی ہے۔ ان اقوال میں 2 اور بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام اعضاء، کان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سب امانت ہیں، اس کا ایمان ہے اور اس شخص کا ایمان ہی کیا جو امانت دار نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول یہ بھی ہے کہ امانت سے مراد لوگوں کی امانتوں اور عہدوں کو پورا کرنا ہے، تو ہر مومن پر فرض ہے کہ نہ کسی مومن کی خیانت کرے، نہ اس کافر کی جس کا مسلمان سے معاہدہ ہے، اور یہ خیانت نہ قلیل امانت میں ہو نہ کثیر میں۔ ان 5 اقوال میں پہلے 4 اقوال تو تقریباً ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی قوت سے نوازا جو احکام کا پابند بنایا ہے، وہ مراد ہے، اور 5ویں
قول میں اسی مفہوم کی ایک خاص صورت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش فرمائی، پھر ان سے فرمایا کیا تم اس امان کو اس کی ذمہ داری کے ساتھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے عرض کی ذمہ داری کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تم انہیں اچھی طریقے سے ادا کرو تو تمہیں جزا دی جائے گی، اور اگر نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، ہمیں نہ ثواب چاہیے نہ عذاب، ہم بس تیرے حکم کی اطاعت گزار ہیں۔ ان کا یہ عرض کرنا خوف اور خشیت کے طور پر تھا، اور امانت اختیار کے طور پر پیش کی گئی تھی، یعنی انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنے میں قوت اور ہمت پائیں تو اٹھائیں ورنہ معذرت کر دیں۔ اس امانت کو اٹھانا لازم نہیں کیا گیا تھا، اور اگر لازم کیا جاتا تو وہ انکار نہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ امانت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی تھی، مگر وہ اسے نہ اٹھا سکے۔ کیا تم اس کی ذمہ داری کے ساتھ اسے اٹھا سکو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اقرار کیا اور اس امانت کو اٹھا لیا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ عز و جل منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ عز و جل مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ انسان نے اللہ عز و جل کی طرف سے دی گئی امانت کو اٹھا لیا ہے اور اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اب اس آیت مبارکہ میں امانت پیش کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ امانت انسان پر اس لیے پیش کی تاکہ منافقین کا نفاق اور مشرکین کا شرک ظاہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب فرمائے، اور وہ مومنین جو امانت کے ادا کرنے والے ہیں ان کے ایمان کا اظہار ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے اور ان پر رحمت و مغفرت فرمائے، اگرچہ ان سے بعض طاعات میں کچھ تقصیر بھی ہوئی ہو۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ صدق اللہ العظیم۔